سلطان اپنے لشکر کے ساتھ جب قندوز کے نواح میں منگولوں کے سامنے پہنچا تو منگول کسی قدر پریشان ہوئے، اس لیے کہ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ سلطان جلال الدین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 7,000 کا وہ لشکر ہوگا جسے لے کر وہ نیشاپور شہر سے بست شہر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ لیکن اب سلطان کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے کہ نظام الدین کے علاوہ امین الملک سلطان سے آن ملے تھے، لہٰذا سلطان کے لشکر کی تعداد خاصی ہو گئی تھی۔ پھر بھی منگول اپنی جگہ مطمئن اور خوش تھے کہ ان کے لشکر کی تعداد سلطان کے کل لشکر سے کم از کم دوگنی تھی۔ سلطان نے منگولوں کے سامنے آ کر اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے خیمے نصب ہو گئے، جبکہ نظام الدین کی سرکردگی میں لشکر کا حصہ بالکل تیار اور مستعد تھا تاکہ منگول اگر اچانک حملہ کر دیں تو دفاع کیا جا سکے۔ بہرحال منگولوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ سلطان اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ نظام الدین، برغا خان، عارض زوزنی، عمر کافی اور ہرات کا امین الملک بھی شامل ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے منگول کو حملہ آور ہونے میں پہل کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ ایک پورا دن اور رات دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑے رہے۔ سلطان بھی چاہتا تھا کہ اس کے لشکری دم لے لیں۔ تیسرے روز سلطان نے اپنے لشکر کے اندر جنگ کے تبل پیٹنے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم ملتے ہی لشکر کی صفیں درست ہونا شروع ہو گئیں۔ دوسری طرف منگول بھی مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہو گئے تھے۔ سلطان نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ وسطی حصے میں سلطان خود رہا، جبکہ ہرات کے امین الملک کو اپنے ساتھ رکھا۔ دائیں پہلو کی کمانداری نظام الدین کے ہاتھ میں تھی، برغا خان اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ بایاں پہلو عارض زوزنی کی کمانداری میں تھا، جبکہ عمر کافی اس کے نائب کی حیثیت سے مقرر کیا گیا تھا۔ منگول اس گھمنڈ میں تھے کہ انہیں عددی فوقیت حاصل ہے، لہٰذا انہوں نے سلطان اور نظام الدین پر پہلے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ منگولوں نے اپنے لشکر کو عمر رواں کے زینوں کو توڑ دینے والی وقت کی بیکل لہروں کی طرح آگے بڑھایا، پھر وہ مسلمانوں کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے سلطان جلال الدین نے اپنے حصے کے ساتھ کارروائی کی ابتدا کی۔ پہلے سلطان نے جذب و فکر کے شعور میں گردش دوراں کا کرب بھر دینے والے انداز میں تکبیریں بلند کی۔ سلطان کے ساتھ ہی ساتھ نظام الدین نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس نے بھی پہلے برق کی تب و تاب کی طرح خدائے لم یزل اور مالک کون و مکان کی تکبیریں بلند کی۔ پھر وہ بھی منگولوں کے لشکر کے بائیں پہلو پر حرف در حرف موت کے باب، صف بصف قہر کے ساگر کھڑے کرتے عذابوں اور آسودگی اور آشتی کو دکھ کی زنجیروں میں جکڑ دینے والی بربادی کے ہولناک سایوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ نظام الدین اور برغا خان کے بعد عارض زوزنی اور عمر کافی نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس طرح قندوز شہر کے نواح میں رزمگاہ کے اندر آہوں بھری ریت، نفس مجہول کی سی دلفگاری، آگ و آتش کے سحاب، موت و مرگ کی حدتیں، خون آشام عتاب اور دربدری کے عذاب اپنا رنگ دکھانے لگے تھے۔ کچھ دیر تک ہولناک جنگ جاری رہی۔ عصر کے وقت منگولوں نے اندازہ لگا لیا کہ سلطان کے لشکر کے سامنے ان کی حالت بڑی تیزی سے آہوں بھری رات، تاریکیاں چنتی ساعتوں، سلگتی تنہائیوں، دھواں دھواں خواہشوں اور دشتے کرب و ابتلا کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی، لہٰذا انہوں نے شکست قبول کی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قندوز شہر میں سلطان کے لشکر سے شکست کھا کر منگول بری طرح بھاگے۔ سلطان نے کچھ دور تک ہولناک انداز میں ان کا تعاقب کر کے ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ منگولوں نے جو پڑاؤ قائم کیا تھا اس سے خوراک کی صورت میں سلطان کے ہاتھ بہت کچھ لگا۔ جب منگولوں کا سارا سامان سمیٹا جا چکا تب زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی۔ اس کے بعد سارے سالار سلطان کے گرد جمع ہو گئے۔ اس موقع پر سلطان بد خوشی کا اظہار کر رہا تھا اور اسی اظہار مسرت میں وہ سب کو مخاطب کر کے خوشکن آواز میں کہنے لگا، آج کی جنگ نے مجھے ایک دلی سکون دیا ہے۔ کاش جو کام آج ہم نے مختصر سے لشکر کے ساتھ کیا ہے، یہ کام ہم اس وقت ہی شروع کر چکے ہوتے جس وقت چنگیز خان ہماری سرزمینوں کی طرف بڑھا تھا اور ہمارے پاس 4 لاکھ کا آزمودہ کار اور تربیت یافتہ لشکر تھا۔ قسم اللہ پاک کی، اگر وہ 4 لاکھ کا لشکر لے کر ہم مقابلے پر اترتے تو چنگیز خان کے سامنے ہم آہنی چٹان کھڑی کر دیتے اور کسی بھی صورت اسے اپنی سرزمینوں میں داخل نہ ہونے دیتے، بلکہ الٹا اس کے مرکزی شہر کا رخ کرنے کی کوشش کرتے۔ تباہی کا ایک دور تھا جو ہم پہ گزر گیا۔ 4 لاکھ کا لشکر بد دل ہو کر ادھر ادھر بکھر گیا۔ کچھ لشکری مختلف جنگوں میں حصہ لیتے ہوئے کٹ مرے، کچھ غلام بنا لیے گئے۔ اب ہمارے پاس جو لشکر ہے چنگیز خان کے مقابلے میں اس کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا ہمیں اس لشکر میں اضافہ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی کہیں ہم چھاتی تان کر اور خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے آ سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، چند دن قیام کرتے ہیں، لشکری بھی سستا لیں گے، اس کے بعد ہم غزنی کا رخ کریں گے۔
سارے سالاروں نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ لشکر نے چند روز وہاں قیام کیا، اس کے بعد سلطان غزنی کی طرف کوچ کر گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان طالقان ہی میں قیام کیے ہوئے تھا کہ اس کے مخبر اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنگیز خان پہلے ہی بڑا برہم اور افسردہ تھا کہ قالوین شہر کے نواح میں نظام الدین کے ہاتھوں اس کے لشکر کا ایک خاصا بڑا حصہ مارا جا چکا تھا۔ جو مخبر اس کے پاس آئے انہوں نے جھک کر چنگیز خان کو تعظیم دی۔ اس موقع پر چنگیز خان کے 3 بیٹے اور سارے سالار بھی اس کے پاس موجود تھے۔ اس کے بعد چنگیز خان کے استفسار پر ایک مخبر بولا اور چنگیز خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خان اعظم، ہم مختلف محاذوں اور مختلف سمتوں کی خبر لے کر آئے ہیں۔ آپ نے جو لشکر نظام الدین کو روکنے کے لیے روانہ کیا تھا تاکہ وہ جلال الدین سے نہ ملے، اس پر نظام الدین غالب آ گیا اور تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا جلال الدین کی طرف بڑھا۔ اسی دوران ایک اور لشکر اس کے پیچھے لگایا گیا تاکہ جو رسد کا سامان وہ لے کر جا رہا تھا وہ اس سے چھین لیا جائے اور نظام الدین کو شکست دے کر اسے گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اس سے گزشتہ ناکامیوں کا انتقام لیا جائے، لیکن وہ لشکر بھی ناکام رہا۔ ہمارے لشکر کا وہ حصہ بھی اکثریت میں کٹ مرا۔ اس طرح نظام الدین جلال الدین سے جا ملا۔ ابھی دونوں کو ملے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ ہمارا ایک لشکر قندوز شہر پر حملہ آور ہوا تھا۔ چنانچہ مسلمان مخبروں نے اس کی اطلاع جلال الدین کو کر دی۔ پھر جلال الدین اور نظام الدین اپنا لشکر لے کر قندوز کی طرف بڑھے۔ قندوز کے نواح میں ہولناک جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں ہمارے لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے انگنت لشکری میدان جنگ میں کام آئے اور لشکر نے شکست قبول کرتے ہوئے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ ساری تفصیل جاننے کے بعد چنگیز خان بیزاری محسوس کرنے لگا تھا، منہ سے کچھ نہ بولا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے ان مخبروں کو جانے کے لیے کہا۔ اس پر وہ مخبر پیچھے ہٹ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد تک گہری کاٹ کھانے والی خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد چنگیز خان نے سرخ آنکھوں والی ایک گہری نگاہ اپنے بیٹوں اور سالانوں پر ڈالی، پھر کہنے لگا، جب سے مخبروں نے مجھ پر یہ انکشاف کیا ہے کہ نظام الدین اصل میں کوشان خان ہی ہے، تب سے میرے دل میں پیچ و تاب اٹھ رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، مسلمانوں کے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کا اتنا بڑا سالار جسے اس کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ کہا جا سکتا ہے، اس وقت ہمارے مرکزی شہر میں داخل ہوا جس وقت بغداد کے سفیر اور طبرستان کا بدر الدین ہمارے پاس آئے تھے اور ہمیں ترغیب دی تھی کہ ہم علاؤالدین خوارزم شاہ پر ضرب لگائیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ ہماری ہی نہیں بغداد اور طبرستان والوں کی جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کام میں وہ کامیاب رہا، اس لیے کہ بعد میں پتہ چلا کہ کوشان خان نے خلیفہ بغداد کے قاصدوں اور طبرستان کے بدر الدین کو راستے میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ دوسری بات جو میرے لیے حیرت اور دکھ کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ جس محاذ پر بھی ہم نے نظام الدین سے ٹکرانے کی کوشش کی اس محاذ پر اسے کامیابی اور ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ہم اس کے سامنے نادم ہو کر رہ گئے، حتیٰ کہ میرا بیٹا تولی خان بھی اس کے مقابلے میں ناکام رہا۔ یہ اس کی بہادری، اس کی شجاعت، اس کا مارکا ہے کہ برغا خان اور اولون بھی اس سے جا ملے۔ اس نے ہمارے 3 عمدہ قسم کے سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جن میں میرا عمدہ سالار اور داماد قنجار بھی شامل ہے۔ اس کے بعد اس نے مختلف مواقع پر ہمارے کئی لشکریوں کو شکست دی اور اپنے لیے رسد کا کافی سامان اکٹھا کر لیا۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ وہ ایسے کوہستانی سلسلے پر جمع رہا جس پر حملہ کرنا ناممکن تھا، وہاں سے بھی وہ اٹھا۔ ہم نے اس کی راہ روکنے کی کوشش کی تاکہ وہ جلال الدین سے نہ ملے، لیکن وہ ہمارے لشکر کو کاٹ کر جلال الدین سے ملا اور اب دونوں نے مل کر قندوز شہر میں ہمارے لشکر کو بدترین شکست دی ہے اور ہمارے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ میرے لیے نیا چرکا اور نئے زخم ہے، اس لیے کہ قالوین شہر کے نواح میں اس نظام الدین نے ہمارے لشکر کو بدترین شکست دے کر لشکر کا تقریباً مکمل صفایا کر دیا تھا۔ ابھی میرے وہ زخم مندمل نہیں ہوئے تھے کہ قندوز شہر والی خبر مجھ کو دے دی گئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جلال الدین کے ساتھ اب نظام الدین مل چکا ہے، اس لیے کہ نظام الدین اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ برغا خان ہے، عارض زوزنی ہے اور اب ان کا تیسرا بڑا سالار عمر کافی بھی ان کے ساتھ ہے۔ ان حالات میں ہمیں کسی طریقے، کسی جتن کے ساتھ اس نظام الدین پر ضرب لگا کر اسے زندہ گرفتار کرنا ہوگا۔ سب سالاروں سے کہو کل یہاں سے کوچ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی برہمی کسی حالت میں چنگیز خان اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف چلا گیا تھا اور اگلے روز چنگیز خان لاکھوں کا ایک لشکر لے کر طالقان سے سلطان جلال الدین سے نمٹنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ مورخین کے مطابق قندوز شہر میں منگولوں کو بدترین شکست دینے کے بعد سلطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان جلال الدین کے بعد سلطان علاؤالدین نے جس وقت اپنی سلطنت تقسیم کر دی تھی تو غزنی کا علاقہ جلال الدین کے حصے میں آیا تھا۔ اسی بنا پر سلطان جلال الدین نے غزنی کا رخ کیا تھا۔ علاؤالدین خوارزم شاہ کے مرنے کے بعد سلطان جلال الدین جس شہر میں بھی گیا، لوگوں نے منگولوں کے ڈر کے مارے سلطان کی حمایت نہیں کی اور نہ ہی اسے اپنے شہر میں ٹھہرنے دیا۔ لیکن غزنی شہر کا رد عمل مختلف تھا۔ غزنی افغانوں کا شہر ہے اور افغانی پیدائشی جنگجو تھے اور ہیں۔ کچھ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ افغانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا سلسلہ نسب اسرائیل کے منتشر قبائل سے جا ملتا ہے۔ حال ہی میں افغان قبائل کے اصل ماخذ کے بارے میں دنیا کی توجہ مبذول ہوئی ہے۔
اس حقیقت کے پیش نظر کہ افغان اپنا تعلق اسرائیلیوں کے آباء و اجداد سے وابستہ کرتے ہیں جو کہ غور کے علاقے میں آباد ہو گئے تھے، اور یہ کہ ان کے مختلف قبیلے خود کو ایک شخص قیس کے شجرہ نسب سے وابستہ کرتے ہیں۔ قیس ایک یہودی سردار تھا اور اسرائیل کے بادشاہ مینوئل کی 35ویں پشت سے اس کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ مورخین کا یہ کہنا ہے کہ یہودی باشندوں کے بارے میں جو اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر افغانستان آ کر آباد ہو گئے تھے اور جو واپس اپنے آبائی وطن نہیں گئے، ان کے وطن واپس نہ جانے کے اسباب معلوم کرنے کے لیے ایک یہودی راہب بینجمن نے افغانستان کا سفر اختیار کیا۔ بینجمن نے یہ دریافت کیا کہ نیشاپور کے پہاڑوں میں 4000 کے قریب یہودی آباد ہیں۔ ان کا تعلق دان، آشر، زبولون، نوبت اور یہودیوں کے دوسرے قبائل سے تھا۔ پہاڑی علاقے میں رہتے ہوئے ان قبائل نے اپنی خود مختاری اور آزاد زندگی کی بود و باش اور خصائل کو برقرار رکھا۔ ان قبائل کا سردار ان دنوں ایک یہودی شہزادہ تھا۔ اس نے 1153 عیسوی میں سلجوقوں کے سلطان کو اپنا آقا اور حکمران تسلیم کیا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ عرب میں جو یہودی پہلے سے آباد تھے، ان سے باہمی روابط کے باعث اپنے علاقے سے نقل مکانی کرنے والے یہودی عرب ہی افغانستان میں آباد ہو گئے تھے۔ اس دور کی بعض روایات کے مطابق قیس سردار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام کی اعلیٰ آفاقی تعلیم سے متاثر ہو کر قیس نے اسلام قبول کر لیا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس کا نام عبد الرشید رکھا تھا اور پٹھان کا لقب عطا کیا تھا۔ یہ ایک پراسرار نام ہے۔ اس کے اصل ماخذ کا دور حاضر اور قدیم زبانوں میں کوئی سراغ نہیں ملتا، مگر یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ پٹھان کا مطلب پتوار یا بادبان ہے۔ یہ ان افراد کا موقف ہے جنہوں نے پٹھانوں کے شجرہ نسب کو مرتب کیا ہے، مگر تاریخ اسلامی میں ایسے کسی واقعے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ 12ویں صدی میں ادریسی نے جغرافیہ اور تاریخ سے متعلق ایک دستاویز مرتب کی تھی جس میں قندھار میں رہائش پذیر عمر رسیدہ یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ادریسی نے یہودیوں کو کافر قرار دیا جبکہ وہ خود دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار تھا۔ تاہم اس علاقے میں کسی یہودی آبادی کی تصدیق 11ویں صدی کے ایک ادیب ہرکھائی نے بھی نہیں کی۔ 13ویں صدی میں تخت ناصری کے مصنف نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی۔ یہ دونوں ادیب خراسان کے باشندے تھے اور یہ ان علاقوں کی تاریخ سے خوب واقف تھے۔ تاہم 2 شہر ایسے تھے جن کا نام قندھار تھا، ایک جنوبی افغانستان میں واقع تھا اور دوسرا ہندوستان میں۔ 12ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں قندھار نام کا کوئی شہر نہیں تھا۔ ممکن ہے ادریسی نے قندھار شہر کے نام کو ہندوستان میں کسی شہر کے نام سے منسوب کیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو ممکن ہے وہاں یہودیوں کی آبادی موجود ہو۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ 15ویں صدی میں جب افغانوں نے ہندوستان میں اقتدار حاصل کیا اور جب اس وقت ان کا شجرہ نسب مرتب کیا گیا تو اس تصور کو برقرار رکھا گیا۔ فی الوقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس افسانوی تصور کی حقیقت محفوظ نہیں ہے۔ تاہم تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ افغانستان کے علاقے غور میں یہودی برادری موجود ہو اور وہاں یہودی پائے جانے کے آثار ملے ہوں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ویلف کی ایک روایت کے مطابق جو اس نے بخارا کی یہودی آبادیوں کے بارے میں لکھی ہے، جب یہودیوں کے آباء و اجداد کو 738 قبل مسیح میں رومنوں کے ایک سردار نے فلسطین سے مار بھگایا تو وہ منتشر ہو کر بلخ، سمرقند اور بخارا کے علاوہ دریائے آمو کے دونوں کناروں پر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اس وقت بلخ کا نام ہالہ، سمرقند کا نام ہابر اور بخارا کا نام ہارن ہوا کرتا تھا۔ یہودیوں نے ان علاقوں میں بود و باش اختیار کر لی۔ یہ ایک مستند روایت تسلیم کی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ فیروز کو، جسے فروغہ یا غور بھی کہا جاتا ہے، میں یہودیوں کی آبادی موجود ہو۔ تاریخ میں یہ روایت ہے کہ چنگیز خان اور اس کے خطرناک لڑاکا دستوں نے یہودیوں کی خوب گوشمالی کی اور انہیں مار بھگایا، جس سے یہ منتشر ہو گئے اور سبزوار، نیشاپور اور خراسان میں جا بسے۔ یہاں وہ کچھ صدیوں تک قیام پذیر رہے۔ اس وقت یہودی بڑی تعداد دریائے آمو کے دونوں کناروں پر آباد تھی۔ جب تیمور لنگ نے علاقے میں اقتدار حاصل کیا تو اس نے یہودی رعایا سے نسبتاً بہتر اور اچھا سلوک روا رکھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ فروری 1896 عیسوی میں افغانستان کے جنوبی حصے میں ایک بڑے مٹی کے تودے کی نشاندہی ہوئی تھی۔ یہ تو وہ ان یہودیوں کے آثار قدیمہ سے تعلق رکھتا ہے جن کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور جو مغرب کی طرف سے افغانستان میں آئے تھے۔ اس کے علاوہ دریائے کابل کے پغمان ضلع میں یہودیوں کی مشہور خانقاہ واقع ہے۔ یہ سینٹ پیٹرم کے نام سے موسوم ہے۔ یہودی اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سینٹ پیٹرم نام کا ان کا ایک ہی مذہبی راہب یہاں مدفون ہے جس کے نام سے یہ خانقاہ موسوم ہے۔ اس کے علاوہ فارس میں ایک ساسانی حکمران نے یہودیوں کا قتل عام کیا، جس کے بعد یہودی فرار ہو کر ایشیا بھر میں منتشر ہو گئے۔
یورپی سیاح اور ادیب 12ویں صدی میں مشرقی فارس، افغانستان اور ہندوستان میں یہودیوں کی موجودگی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس علاقے میں یہودی باشندوں کی موجودگی کے بارے میں بعض مورخ تو خاموش ہیں، اور ان کی اس خاموشی سے اس مفروضے کو تقویت ملتی ہے۔ جن مورخین نے یہودیوں کا ذکر اپنی کتب اور تاریخ میں نہیں کیا، وہ اعلیٰ سیاسی امور، بڑی بڑی جنگی فتوحات اور حکمرانوں کے کارناموں کی تاریخ مرتب کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس بات کا کوئی سراغ نہیں ملا کہ یہودیوں نے اسلام یا کوئی اور مذہب قبول کر لیا ہو۔ غور کے علاقے میں زیادہ تر حصہ ایسا ہے جہاں مذہب کے قدم نہیں پہنچتے تھے۔ اس کے علاوہ غوری سلاطین نے افغانستان میں اسلام کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا، اور یورپی مورخین کے مطابق تمام ہمسایہ ممالک کے باشندوں نے اسلام کا اثر قبول کیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے غور کے شہزادے ابن سوری کو ایک سخت اور خونریز معرکے کے بعد شکست دے دی اور اسے قیدی بنا لیا۔ جن مورخین نے ان واقعات کو قلم بند کیا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ ابن سوری ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ بعض مورخین نے یہ بھی کہا ہے کہ ابن سوری بہرحال مسلمان نہیں تھا۔ تاریخ دان مزید لکھتے ہیں کہ اگرچہ افغان اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ یہودی نسل سے ہیں، لیکن بعض ایسے آثار بھی ملے ہیں جو ان کے اس دعوے کی نفی کرتے ہیں۔ افغانستان میں ہندوستان کے بارے میں کوئی اچھا تاثر قائم نہیں تھا، تاہم اس سلسلے میں کچھ دستاویزی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس علاقے سے مختلف اقوام نے نقل مکانی کی اور پنجاب سمیت ہندوستان کی وادیوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ کچھ تارکین وطن جو کہ ڈاکو اور راہزن تھے، ہندو کش کے پہاڑی سلسلوں میں واقع میدانوں میں جا کر آباد ہو گئے، مگر اس عظیم نقل مکانی کے لیے ان افراد نے سلسلہ کوہ ہندو کش کے نسبتاً کم بلند اور مغربی حصوں کے دروں کو استعمال کیا۔ یہ افراد اپنے اہل خانہ کے ساتھ مال مویشی بھی لائے۔ ہلمند اور اس کے معاون دریاؤں نے اس عظیم پیش قدمی کے لیے آسان ذرائع مہیا کیے، اور مشرق کی طرف کرم ٹوچی اور کومل دروں سے یہ تارکین وطن اپنی منزل مقصود تک جا پہنچے۔ یہ بات تصور کی جا سکتی ہے کہ بعض افراد نے نقل مکانی نہ کی ہو۔ تاریخ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ غور کا حکمران ایک یہودی شہزادہ تھا جو علاقے میں رہائش پذیر افغانوں کا سربراہ تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہودی افغانوں کے ساتھ رشتے ناطے جوڑنے لگے۔ مختلف قبائل جن کے مشترکہ مفادات تھے ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ تاریخ میں ان قبائل کو چرواہوں، ابلک اور دورانی کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ علاقے میں جب اسلام کو فروغ حاصل ہوا تو تقریباً 6 صدیوں تک دریائے آمو کے دونوں طرف بعض قبائل نے نقل مکانی نہیں کی۔ اس کے علاوہ افغان کا نام 11ویں اور 12ویں صدی میں لکھے جانے والے جرائد میں ملتا ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب غزنی پر سامانی حکمرانوں کی حکومت تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد سبکتگین نے رکھی تھی۔ اس وقت افغان قبائل ملک کے جنوب اور مشرقی حصوں میں دریائے سندھ کے دونوں کناروں اور اس کی تنگ وادیوں اور گھاٹیوں میں بود و باش رکھتے تھے۔ اسی علاقے میں آفریدی اور وزیری جیسے جنگجو قبائل ہیں۔ پہاڑی سلسلوں پر مشتمل علاقہ دریائے سندھ کے زیریں حصے تک جا ملتا ہے۔ اسے سفید کو کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، جو دریائے کابل کے جنوب سے خلیج عمان کی آبنائے منر تک چلا گیا ہے۔ دریائے کابل کے شمال میں اور دریائے جہلم درمیان واقع علاقوں کو روکے کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا، اور جب افغانوں کی اہمیت میں اضافہ ہوا تو مغرب سے لے کر دریائے ہلمند تک کے علاقے کو کوہ سفید کہا گیا۔ 11ویں صدی میں افغان قبائل اپنے تخریبی رجحانات، خسائل اور طور طریقوں کی وجہ سے بدنام تھے۔ یہ وہی وجوہات تھیں کہ سبکتگین کا فرزند محمود غزنوی ان کے خلاف اقدامات پر مجبور ہوا۔ افغان باشندے ملک کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں رہائش رکھتے تھے۔ 13ویں صدی سے پہلے پغمان سے لے کر روکے کے مغرب تک کا علاقہ انہی باشندوں کی رہائش گاہ تھا۔ افغانستان میں منگولوں کی آمد سے افغان قبائل میں مذہبی اختلافات میں اضافہ ہوا اور بعض قبائل میں پھوٹ پڑ گئی۔